اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے. دیوان مدحت سے قصیدہ توصیف الہی سپرد زباں کرتا ہوں اس ذات کی بیان عظمت کی خاطر کے جس کے اذن سے سورج اپنی کرنوں کا قافلہ لے کر جب زانوئے افق سے سر اٹھاتا ہے کچھ ہی ساعتوں میں زوال کا روگ دل میں لیے تاریکی کا کفن پہن کر قبرستان مغرب میں دفن ہو جاتا ہے. سلسلہ گفتگو ارتقاء کے حوالے سے چل رہا ہے کہ کائنات میں ہر چیز میں ایک ارتقاء پایا جاتا ہے. آج سے 100 سال، 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے یہ کائنات، یہ دنیا اس کیفیت کے ساتھ نہیں تھی جو آج ہے. یہ انسان اس ترقی اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں تھا جو آج ہے. یہ ساری ترقی، یہ سارا ارتقاء پایا جاتا ہے، ہر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے. لیکن کیا انسان اپنی خلقت میں بھی ارتقاء رکھتا ہے؟ کیا انسان بھی آج سے 10,000 سال پہلے اسی حالت میں تھا کہ جو آج نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام جناب استاد محترم جناب مولانا جعفر علی یعصوبی صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید سلسلہ گفتگو بڑھائیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب، ہماری جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ نظریہ ارتقاء ایک نظریہ ہے اور اس کے بعض لوگ قائل تھے. تو قبلہ اگر یہ نظریہ ایک مفروضہ ہے اور ایک حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو پھر جو لوگ اس نظریے کے قائلین ہیں وہ آج کل کے اس انٹرنیٹ اور اس کے ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بعض ویڈیوز اور بعض تصاویر پیش کرتے ہیں کہ جس میں دکھایا جاتا ہے، واضح طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جاندار ہے کہ جس میں کچھ انسانی اعضاء ہیں اور باقی کچھ جو ہیں اس کے دوسرے جاندار کے اعضاء، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مخلوط الاعضاء جاندار بھی پائے جاتے ہیں اس دنیا میں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس طرح کہ عرض کی ہے کہ تقریباً 150 سال گزر چکا ہے اس تھیوری کو، ڈارون تھیوری کو. یہ حقیقتاً کام تھا ریلیٹڈ آرکیولوجسٹس اور انتھروپولوجسٹ کے. یہ لوگ انہوں نے دنیا کے کونے کونے چھان دیے ہیں، کوئی چیز ان کو نہیں ملی. اسی لیے جو اس نظریے کے حامی ہیں وہ صرف انٹرنیٹ ہی کو استعمال کرتے ہیں، مصنوعی تصویریں بناتے ہیں. پہلے وہ چھوٹا سا بندر ہے، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا، پھر اس سے، یعنی خیالی تصویریں جو توہمات اور ان کے تخیلات ہیں. اور کچھ جھوٹ بنانے کی بھی، اس کو حقیقت کا لبادہ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے. مثلا 1912 میں ڈاکٹر چارلس ڈاسن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ برطانیہ کا ایک علاقہ ہے پلٹ ڈون. اس علاقے میں اس نے ایسی کھوپڑی پائی ہے کہ جو کھوپڑی انسان کی لگتی ہے لیکن اس کے نیچے جو جبڑا ہے، جبڑے کی ہڈی وغیرہ، وہ جو ہے بندر کے جبڑے کے مشابہ ہے. جی، تو یہ 1992 کی بات ہے. تقریباً 50 سال کے لگ بھگ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ جی ہمیں مل گیا ہے ثبوت، یہ دیکھو یہ کھوپڑی انسان کی کھوپڑی کے مشابہ ہے اور جو جبڑے کی ہڈی ہے وہ گوریلا بندر کے جو ہے اس کے جبڑے کی ہڈی کے مشابہ ہے. لیکن 1949 میں جب سائنسدانوں نے نئے سرے سے اس پہ تجارب کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو بناوٹ تھی، یعنی سوجی بوجھی ایک سازش تھی. انسان کی کھوپڑی کو جوڑا گیا بنمانس کے جبڑے کی ہڈی کے ساتھ، اور پھر کوشش کی گئی کہ اس کے اندر جو دانت رکھے گئے وہ مصنوعی دانت، اور ایک ریتی کے ساتھ اس کی جبڑے کی ہڈی کو تھوڑا گھسایا گیا تاکہ وہ
بالکل پوری طرح وہ بندر کی ہڈی نہ محسوس نہ ہو، یعنی ایک مشابہ ہو اس کے، اور انسان کی اس کے جبڑے کی ہڈی کے بھی مشابہ رہے۔ اور وہ جو کھوپڑی وغیرہ تھی وہ بھی ٹوٹل کوئی 500 سال پرانی تھی، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کئی ہزار سال پہلے کی ہے۔ تو اگر ایسی بات تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے تو صرف چارلس ڈارون کو یہ ملتی، اور وہ بھی صرف ایک علاقے میں برطانیہ کے۔ ایسے لاکھوں مجسمے ملتے، لاکھوں ایسی ہڈیاں ملتی، جہاں بھی جاتے ان کو یہ چیزیں مل جاتی۔ آرکیولوجسٹ جنہوں نے زمین کا جو ہے چپا چپا چھان رکھا ہے، ان کو کوئی شواہد ملتے، لیکن کوئی نہیں ملے، تو پھر سہارا لیا اس طرح جھوٹ موٹ کا۔ اسی طرح مثلا 1922 میں ایک امریکی سائنسدان ہنری فیلڈ، جو کہ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری فیئر کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے دانت ملے ہیں جو انسانی دانت اور بنمانس کے دانتوں کے مشابہ ہیں درمیان میں، جبکہ وہ بعد میں ٹوٹل کوئی 4-5 سال بعد دوبارہ ان پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو خنزیر کے دانت ہیں، جن کا وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ درمیانی مخلوق کے دانت ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی ابھی تک ایسی حقیقت نہیں ہے ثابت، یہ صرف پکچرز بنا کر جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بلکہ بالعکس اس کے ایک ٹیم، ایک گروہ جو کہ کیلیفورنیا امریکن یونیورسٹی کے اینتھروپولوجسٹ پر مشتمل تھا، انہوں نے کشف کیا کہ ہمیں ایک ایسا انسانی مجسمہ ملا ہے، ایک باڈی ملی ہے، جسے انہوں نے اردی کا نام دیا اس کو، کہ جو 4 ملین سال پرانا ہے۔ ابھی تک اس وقت آثار نہیں ملتے کہ بندر وجود میں آیا تھا، تو ان کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ انسان کا وجود بندر سے پہلے، تو یہ پھر اس کی کو جھٹلاتا ہے کہ کبھی بندر تھا اور پھر اس سے انسان بنا ہے۔ تو خلاصہ کلام کے سوائے انٹرنیٹ پر فرضی تصویروں کے ابھی تک کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ قبلہ صاحب، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ نظریہ ایک مفروضے پر مبنی ہے اور ایک ملغوبہ ہے، تو پھر اس دنیا میں اس قدر ذہین اور بالغ النظر سائنسدان موجود ہیں اور موجود تھے، تو وہ پھر اس نظریے کو رد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ چیز غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ نظریہ جو ہے وہ مقبول ہے اور علماء سائنسدان اس کو مانتے ہیں، نہیں، یہ نظریہ ریجیکٹڈ ہے سائنسدانوں کی جانب سے۔ دنیا کے مختلف سائنسدان جو ہے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، بلکہ اس کے خلاف جو ہے کتابیں لکھ چکے ہیں۔ 50 کے قریب یا 50 سے بھی زیادہ کتابیں جو ہے وجود میں آ چکی ہیں، جن میں اس نظریہ کو جو ہے باطل ثابت کیا ہے۔ ان میں سے مثلاً جیو ٹائل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا کیس اگینسٹ ایولیوشن۔ اسی طرح مثلاً ڈاکٹر سکاٹ کی ایک کتاب ہے ایکسٹینٹ پلانٹس اینڈ پرابلمز آف ایولیوشن۔ تو اس طرح کی کئی ایک اور بھی کتابیں ہیں۔ اس طرح مثلاً مشہور ناموں میں سے ایک فزکس کے پروفیسر، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر ہیں، فریڈ ہائل، انہوں نے اپنی کتاب دا انٹیلیجنٹ یونیورس میں لکھا ہے کہ کیا شروع میں بالکل ابتدائی صفحات میں کہ کیا ممکن ہے کہ انسان کی ابتدا ایک غیر منظم حادثے کا نتیجہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک صدفہ ہو، انسیڈنٹی وجود میں آیا ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ڈارون کا نظریہ معتبر ہے، سچ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پورے یقین کے ساتھ ان لوگوں نے، جو کہ یہ نان مسلم لوگ ہیں، لیکن یہ خود تھیوری ایسی تھیوری ہے کہ سائنسی تجارب، سائنسی معلومات اور آثار قدیمہ سب اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو پھر کس طرح سے اس نظریے کو قبول کیا جائے؟